مفتی صاحب کے بیانات کے لیے مفتی مقصود مینگل کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کراچی سے بھائی محمد فرقان پوچھتے ہیں کہ فارمی مرغی کی خوراک اور نشو و نما حرام اجزاء سے ہو رہی ہے، ایسی مرغی کا کھانا جائز ہے یا ناجائز؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ آج کل مرغی خور دنیا میں بڑھ گئے ہیں، سارے چکن کھانے والے لوگ ہیں، چکن کھا کر پھر چکن کی طرح وہ بیچارے دن رات ان کو نیند آنے لگتی۔ تو آج کل کے جو جوان ہیں نا، ان کی ساری خوبیوں توانائیوں کو سلب کرنے والی چیز جو ہے یہ چکن ہے۔ اس نے بیڑا غرق کر دیا، عورتوں میں بیماریاں، مردوں میں بیماریاں، سب میں جو ہے۔ اور انہوں نے بہترین سوال پوچھا ہے کہ ان کی نشو و نما حرام اجزاء سے ہو رہی ہے۔ تو جواباً عرض یہ ہے کہ یاد رکھیے، مرغی کی غذا جو فیڈ ہے نا، وہ حرام نجس اجزاء مثلا خون یا مردار گوشت وغیرہ سے، جیسے ہمارے یہاں ہوتا رہتا ہے، آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ گاڑی والے آ جاتے ہیں، بھائی ان کا کیا کہتے ہیں، جتنی نجاست ہوتی ہے، نجس چیزیں ہوتی ہیں، وہ ساری چیزیں اکٹھی کر کے گاڑی میں اٹھا کے لے جا رہے ہیں، تو ان سے وہ لوگ فیڈ بناتے ہیں۔ ان کا جو گندگی اور غلاظت ہوتی ہے اسی سے جا کر یہ فیڈ بناتے ہیں۔ اگر واقعتاً ایسا ہی ہے نجس اور حرام، تو اس کا حکم پھر یہی ہے کہ یہ حرام ہے ایسا کرنا، یعنی فیڈ میں نجس حرام اجزاء کو شامل کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اس کا بیچنا اور مرغیاں کھلانا لوگوں کو یہ بھی ناجائز ہے۔ لہٰذا مرغیوں کے لیے غذا تیار کرنے والے حضرات کو چاہیے، جو فیڈ بناتے ہیں ان کو چاہیے ایسے اجزاء ہرگز شامل نہ کریں جو ناپاک ہو اور نجس ہو، غلاظت ہو، ایسی چیزیں شامل کر کے ان کو کھلاتے ہیں، پھر یہی مرغیاں لوگوں کو کھلاتے ہیں۔ تو ان حضرات کو چاہیے اس پر توجہ دیں۔ اور جن مرغیوں کو ایسی غذا کھلائی گئی ہو، اب کیا حکم ہے ان کے بارے میں؟ فرماتے ہیں ان کے گوشت میں کسی قسم کی اگر بدبو پیدا نہیں ہوئی تو اس صورت میں مرغیوں کو کھانا پھر کیا ہے، جائز ہوگا۔ اگر مذکورہ غذا کی وجہ سے ان کی گوشت میں بدبو پیدا ہو گئی ہو، تو جب تک بدبو زائل نہیں ہوتی ہے تب تک ایسی مرغیوں کا کھانا پھر جائز نہیں ہوگا۔ اور یہاں پر یہ بھی مسئلہ لکھا ہے کہ اگر گندگی اور غلاظت حلال فیڈ پر، حلال چیزوں پر غالب ہے، اس کے گوشت میں گندگی غالب ہے، مثلا اس کی فیڈ بنائی جا رہی، اس میں خون ہے یا اس کی اور گندگی ملا کر اس کا فیڈ بنا کے اس کو کھلایا جا رہا ہے، وہ غالب ہے بنسبت حلال اشیاء کی جو ان کو کھلائی جاتی ہے، حرام اجزاء غالب ہے، تب سمجھیں کہ آپ ایسی مرغی کو بالکل قطعاً بھی نہیں کھا سکتے۔ تو اس لیے اچھے اللہ تعالیٰ نے بہت بہترین قسم کے پرندے اللہ نے پیدا کیے، وہ کیوں نہیں کھا سکتے؟ بکرا کھائیں، دمبا کھائیں، اور گائیں ہیں، اور بہت سارے حیوانات ہیں، اونٹ کا گوشت ہے، بہت سارے گوشت ہے۔ ضروری نہیں کہ ہم لوگ بس صبح و شام بس یہی چکن کے پیچھے پڑے رہیں، چکن ہی چکن، اور چکن نے ہم لوگوں کی حالت جو ہے بیڑا غرق کر دیا ہے۔ اس لیے جو حرام اجزاء ان کو اگر کھلائی جائے گی تو پھر معاملہ بہت خراب ہوگا، اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اپنی بھی حفاظت کیجیے، امت کو بھی بچائیے، اور جو ان کی بزنس میں لگے ہوئے مصروف عمل ہے ان کو بھی چاہیے اس سے احتیاط برتے، حلال اور بہترین اجزاء سے ان کی فیڈ تیار کر کے ان کو کھلائے، تاکہ امت بھی حلال کی طرف آ جائے اور حرام سے بچ جائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔